اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر، قریب المرگ تجربہ۔ یہ کتاب اس مجاہد کے نام جس نے شہادت سے پہلے شہادت پائی، ساری زندگی حکومت عدل کے قیام کے لیے جد و جہد کی، دشمنان اسلام کے قلعوں کو مسمار کیا اور بالآخر اپنے یار باوفا شہید عراق مہندس ابو مہدی کے ساتھ شیطان اکبر کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ کٹے بازو نے بتا دیا داستان کربلا ہنوز باقی ہے۔ خیام زینب سلام اللہ علیہا کے دروازے پر غیرت کی دیوار تعمیر کرنے والے اسلام و ولایت اور حرم آل رسول کے مدافع شہید جنرل قاسم سلیمانی کے نام۔ آئیے اس کتاب کو پڑھنے کا ایک نورانی سفر شروع کرتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کو کشف کرنے اور اس کی پر اسراریت سے پردہ ہٹانے کی انسان اپنی حیات کی ابتدا سے ہی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت کی ماہیت اور حقیقت وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے میں انسان بے بسی کا پتلا نظر آتا ہے، اگرچہ کوشش ہنوز جاری ہے۔ الہی ادیان نے مختلف انداز میں اس واقعیت کو انسانی اذہان کے لیے کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن دانشوروں کے سامنے یہ حقیقت لائق المعمہ بن کر کھڑی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جو ایک ایسے تجربے سے گزرے ہیں جس کو قریب الموت کا تجربہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ موت کو نزدیک سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں روح عنصری بدن سے نکل جاتی ہے اور ایسے عالم میں سیر کرتی ہے جسے معنوی عالم کہا جاتا ہے۔ اس تجربے میں انسانی بدن کا تعلق روح سے کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کمزور تعلق کے نتیجے میں روح کو کسی حد تک آزادی مل جاتی ہے۔ اس آزادی کے نتیجے میں روح ایسے واقعات کا مشاہدہ کرتی ہے جس کو دیکھنا اس سے پہلے ناممکن تھا۔ حالیہ برسوں میں کئی ایک دانشوروں نے بالخصوص مغربی دنیا میں اس موضوع پر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ اس واقعیت کو قریب الموت کا تجربہ کہا جاتا ہے۔ شاید آپ نے بھی ان انسانوں کی داستانیں سنی ہوں جو موت کی دہلیز پر قدم رکھ کر زندگی کی گود میں پلٹ آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے افراد بھی ہیں جو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے تھے اور روح ان کے جسم سے نکل گئی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے روح ان کے بدن میں واپس پلٹ آئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں کہ قریب الموت کا تجربہ یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس مخفف سے کیا مراد ہے۔ کچھ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تجربے بحرانی حالات میں دماغ کی غیر طبیعی سرگرمی کا نتیجہ ہے، یا پھر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جب دماغ کو آکسیجن کی رسائی رک جاتی ہے تو دماغ کے کیمیائی عمل میں خلل پڑ جاتا ہے، تو انسان اس طرح کے تجربے سے گزرتا ہے۔ اس نظریے کے حامل افراد کے جواب میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ علم طب کی نظر میں انسانی دماغ کی کارکردگی پر الیکٹرو انسیفالوگرافی EEG ٹیسٹ کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے۔ جو لوگ موت کے تجربے سے گزرتے ہیں ان کی دماغی کارکردگی مانیٹر کے صفحے پر ایک صاف لکیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے یہ صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب دماغی خلیے کسی بھی طرح کی برقی سرگرمیاں انجام دینے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اس حالت میں انسانی دماغ فکر و خیال اور تصویر و تصور کی تشکیل کی توانائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ٹیم ویم لومل امراض قلب کے ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے 20 سال تک علمی اور تحقیقی نگاہ سے ایسے بیماروں کا معائنہ کیا ہے جو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے موت کے تجربے سے گزرے ہیں۔ انہوں نے 2001 میں لاس نامی علمی رسالے میں اپنی تحقیقات شائع کی۔ اس کی تحقیقات کے مطابق NDE اور حرکت قلب کی بندش کے دورانیہ یا مریض کی بے ہوشی، مریض نے جو دوائی استعمال کی یا مریض کو جو موت کا خوف لاحق تھا، اس میں کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔
اسی طرح تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تہذیبی پس منظر، قوم، سوشل سٹیٹس، تعلیم یا قریب الموت تجربے سے آگاہی یا عدم آگاہی کا موت کے تجربے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا ہے۔ پیم ول لومیل اپنی علمی کاوش سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارا ضمیر یا ہماری روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ پیم وین لومیل اپنی علمی کاوش سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارا ضمیر یا ہماری روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بے شمار واقعات ہمارے پاس موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص موت کے تجربے سے گزرے ہیں، اگرچہ ان میں زندگی کی کوئی علامت باقی نہیں بچی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فزیکل دنیا کی ایک ایک بات ذہن نشین کر لی تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے آپریشن روم میں ڈاکٹروں کی نقل و حرکت اور ان کی گفتگو کو سنا، یاد رکھا اور زندہ ہونے پر ایک ایک چیز بیان کی ہے۔ ہم اگر اپنے ہی ملک کی بات کریں تو یہاں ایسی دسیوں مثالیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آس پاس میں موجود لوگوں کے اذہان میں موجود افکار کو بھی بیان کیا۔ ان میں سے جناب محمد زمانی کا ماجرا سب سے مشہور ہوا ہے۔ 1977 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حیات کی ساری علامتیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن پھر اچانک وہ زندگی کی آغوش میں لوٹ آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے وہ سارا ماجرا ڈاکٹروں اور نرسوں کے سامنے بیان کیا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ حقیقت کے عین مطابق تھا، اور جو علمی سائنسی معیارات ہم نے بنائے ہیں ان کی بنیاد پر اس کی کوئی توجیہ اور تعویل ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کے دوران وہ دوسروں کے ساتھ ضمیر کے ذریعے بات کرتا تھا، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے کہا گیا کہ اب تمہیں اپنے جسم میں واپس آنا ہوگا۔ کچھ مادرزاد اندھے بھی تھے، وہ موت کے تجربے سے گزرے تو اپنے آس پاس کو آرام سے دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ مورڈی نے اپنی کتاب زندگی کے بعد زندگی، لائف آفٹر لائف میں ایک ایسی عورت کا ذکر کیا ہے جو بچپن سے نابینا تھی۔ اس نے موت سے واپس لوٹ کر آنے پر بتایا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں کیا ہوا تھا، کون سا سامان استعمال ہوا تھا، کون سے لوگ کمرے میں آئے تھے اور کون باہر نکل گئے تھے، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، یہ سب کچھ بتایا تھا۔ ڈاکٹر کیتھرین اور شارون کوپر نے نابینا افراد پر کام کیا تھا جو NDE نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے تجربے سے گزرے تھے۔ اپنی تحقیقات کو دید ذہن مائنڈ سائٹ نامی کتاب میں شائع کیا ہے۔ ایسے بچوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے موت کو نزدیک سے مشاہدہ کیا ہے۔ ان کی رویداد بھی بڑوں کے ماجرے سے ملتی جلتی ہے، اگرچہ بچوں کو نہ تو اس فینومینا سے کوئی آگاہی ہوتی ہے اور نہ ہی دینی یا مذہبی تعلیمات کا کوئی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے موت، عالم آخرت، معنویت وغیرہ جیسے مفاہیم سے بھی بیگانہ ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی ساخت بھی پختہ عمر کے لوگوں کی ذہنی ساخت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر میلون مورس بچوں کے امراض کا ڈاکٹر تھا۔ اس کی نظر میں موت کے بعد زندگی کا تصور باطل تھا۔ 1982 میں اس نے ڈیوٹی کے دوران پہلے NDE کیس کا یا قریب الموت تجربے کا مشاہدہ کیا۔ وہ ایک بچہ تھا اور اس بچے نے زندگی کی آغوش میں لوٹ آنے کے بعد ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اپنے جسم اور ڈاکٹر کو اس وقت باہر سے دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے بے جان جسم کا معالجہ کر رہے تھے اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اس بچے کی باتیں سن کر اپنے گزشتہ اعتقادات سے پلٹ آیا۔ ایسے بہت سے افراد ہیں جو موت کے تجربے سے گزرے ہیں۔ ان افراد کی زندگی اس تجربے کے بعد مکمل بدل گئی اور اس نے ان کے تصور کائنات اور عمل و کردار پر پرومیننٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے چھپ جانے کے بعد ایک صاحب نے مجھے کال کی، کہنے لگا میں اپنے شہر کے ایک شاپنگ مال میں سافٹ ویئر کا کام کرتا تھا۔ اگرچہ میں اہل نماز و عبادت تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے فحش فلمیں بیچنے کا کاروبار شروع کیا۔ پھر مجھے موت کے تجربے سے گزرنا پڑا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں کو میں نے وہ فلمیں دی تھیں وہ لوگ کس طرح کی اخلاقی برائیوں میں گرفتار ہو گئے تھے۔
میں نے دیکھا تھا کہ جو بھی آدمی مجھ سے فلم لے کر گیا تھا وہ ایک سنگین بوجھ میرے کندھوں پر رکھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص تقریباً سیمنٹ کے ایک بلاک کے برابر میرے کندھے پر بوجھ لا جانے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے دن میں نے ان افراد کو ڈھونڈنا شروع کیا جن کو میں نے یہ فحش فلمیں دی تھیں۔ کتنی زاری اور التماس سے ان سب کو راضی کیا کہ اس طرح کی فلموں سے دور رہے۔ ان سارے لوگوں میں مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کا تصور کائنات بدل گیا تھا۔ تخلیق کے باہدف ہونے کا اقرار، ذمہ داری کا احساس، برے کام کو چھوڑ کر آبرومند کام کا اختیار کرنا، اپنی زندگی کو امور خیر کے کاموں کے لیے وقف کرنا، مہربانی اور رحمت جیسی صفات کا حامل ہونا، نشہ آور اشیاء سے اجتناب کرنا وغیرہ جیسی صفات حسنہ سے یہ لوگ مزین ہوئے۔ مغربی دنیا میں تو ہر چیز مادیات کے ترازو میں تولی جاتی ہے، لیکن اس مادی دنیا میں بھی جو لوگ قریب الموت کے تجربے سے گزرے ہیں وہ مانوی دنیا کے شیفتہ نظر آتے ہیں۔ قریب الموت تجربے میں انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ذرا برابر نیک عمل یا بد عمل کا نتیجہ انسان دیکھ لے گا۔ یہ مثال روشن ہو کر اس تجربے میں سامنے آ جاتی ہے۔ جناب زمانی اپنی داستان میں ایک مقام پر کہتے ہیں، میرے بچپن کی بات ہے کہ ایک بار مشہد جانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ گاڑی گرم ہو کر رستے میں رک گئی۔ اس جگہ سے ایک گاؤں قریب ہی تھا۔ ڈرائیور نے ایک ڈبہ میرے سپرد کیا اور کہنے لگا، یہاں قریب ہی ایک چشمہ ہے، جا کر وہاں سے ڈبہ بھر کر پانی لاؤ۔ چشمے سے پانی کا ڈبہ بھرا، لیکن کمسنی کی کمزوری کے سبب اس کو اٹھا کر لانا میرے لیے دشوار تھا۔ راستے میں خیال آیا کیوں نہ تھوڑا سا پانی پھینک دوں تاکہ اٹھانے میں آسانی رہے۔ سامنے ایک درخت نظر آیا جس نے خشک زمین سے سرزمین حیات پر قدم رکھا تھا۔ درخت کی جانب چل پڑا اور اس کے جڑوں کو سیراب کیا۔ اگرچہ وہاں تک جانے کے لیے مجھے تھوڑا سا زیادہ چلنا پڑا، میرے نامہ اعمال کی چھان بین کے دوران میرا یہ عمل اتنا سراہا گیا ہے کہ میرے یقین کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا عالم ارواح اس کام کی وجہ سے مجھ پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سمجھایا گیا کہ یہ کام بہت زیادہ ذی قیمت ہے کیونکہ اخلاص کے ساتھ انجام پایا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جھوٹی کہانیاں ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گڑھی گئی ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب اس جھوٹ کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی فائدہ وابستہ ہو۔ جن لوگوں نے قریب الموت تجربوں کا ذکر کیا ہے، انہیں کوئی ذاتی فوائد ملنا تو دور کی بات ہے، وہ لوگ تمسخر اور توہین کے شکار ہوئے ہیں۔ اگر انسان انصاف کا دامن تھام لے تو ان سارے واقعات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ شائع شدہ واقعات ہزاروں میں ہیں اور ان سارے واقعات میں جو شبہتیں پائی جاتی ہیں اس سے انکار کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے دین و مذہب اور خدا پرستی کے اعتقاد کی ترویج کریں۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ان میں سے بہت سارے تجربات چھوٹے بچوں نے بیان کیے ہیں جو دین و مذہب اور خدا جیسے مفاہیم سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایسے بھی افراد تجربوں سے گزرے ہیں جو دین و مذہب کو ماننا دور کی بات ہے، وہ خدا کے بھی منکر تھے۔ ان تجربوں کے دوران اس شخص کی مکمل زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا ایک ایک عمل ایک ویڈیو کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس حالت میں یہ شخص اپنے اعمال کے دوسرے افراد پر پڑنے والے اثرات کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو فوراً خوشحالی کو محسوس کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو اذیت پہنچاتا ہے شرم و رسوائی میں ڈوب جاتا ہے۔ نورانی ہستیاں آ کر پوچھتی ہیں، اپنی عمر کا کیا کیا؟ جو لوگ قریب الموت تجربوں سے گزرے ہیں وہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی کی جانب لوٹ آئے ہیں کہ سب سے بہترین عمل خدا اور اس کے بندوں سے محبت اور اس کے بعد علم و معرفت ہے۔
استاد آیت اللہ کرائتی نے حوزہ علمیہ قم کے ایک بزرگ کی داستان نقل کی ہے جو قریب الموت تجربے سے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے اس جہان میں ایک ہی لمحے میں اپنی ساری زندگی کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے اور تقریباً سارے نیک اعمال ریاکاری اور عدم اخلاص کی وجہ سے محو ہو گئے تھے اور صرف گناہ باقی رہ گئے تھے۔ خوف و دہشت نے اس کے وجود کو گھیر لیا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ ملائکہ کے سامنے رو رو کر التماس کرتا رہا ہے اور بالآخر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے واپسی کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ لوگ قریب الموت کے تجربے سے گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہاں کا وقت بہت گاڑا ہے اور ہماری دنیا کے وقت سے بالکل ہی مختلف ہے۔ قریب الموت تجربے میں انسان ابدی زمانے میں قدم رکھتا ہے۔ ممکن ہے انسان سالہ سال کی زندگی کے واقعات کا مشاہدہ کرے، لیکن وہ سب کچھ صرف کچھ لمحوں میں انجام پاتا ہے۔ ایک عورت سے پوچھا گیا کہ تمہارا قریب الموت کا تجربہ کتنا لمبا تھا؟ اس نے جواب دیا، آپ اس کو 1 سیکنڈ یا 1000 سال کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے تجربے میں زمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف چند لمحوں میں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ قریب الموت تجربے کے دوران انسان کو اپنی زندگی کے وہ واقعات بھی یاد آتے ہیں جن کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، یا وہ واقعات جو اس کی کم سنی کے دوران پیش آئے ہیں اور ان کو یاد کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے مردہ دوستوں یا رشتہ داروں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ کبھی وہ کسی ایسے انسان کی روح سے مل کر آتے ہیں جس کی موت سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ کالٹن برپو کی داستان حقیقی عرش نامی کتاب میں آیا ہوئی ہے۔ وہ 4 سال کا کم سن بچہ تھا جب 2003 میں سرجری کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت سے لوٹ آنے پر اس نے اپنی بہن سے ملاقات کا احوال بیان کیا، حالانکہ اس کی بہن کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہوتے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والدین کے لیے یہ بات حیران کن تھی کیونکہ اس کی بہن کے بارے میں کسی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی عارضی موت کے دوران آس پاس کے افراد جو سرگرمیاں انجام دے رہے تھے ان کے بارے میں بھی اس نے ان کو آگاہ کیا تھا۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قریب الموت کا تجربہ ایک سائنسی اور علمی موضوع ہرگز نہیں ہے، لیکن ان افراد کے دقیق بیانات اس نظریے قریب الموت کی صداقت کی دلیل بن سکتی ہے۔ ایک ایسے انسان کے لیے جو دینی تعلیمات سے شغف رکھتا ہے اور وہ ان افراد کی رودات پڑھ کر آسانی سے ان کے بیانات کے صحت و سقم کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ان افراد کے بیانات کی بہت حد تک دینی مصادر سے تائید مل جاتی ہے، البتہ مفاد پرست عناصر ہر جگہ نظر آتے ہیں جو ان مواقع پر بھی اپنی ناجائز دکانداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ آخر میں اس بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قریب الموت کے تجربے سے گزرنے والے افراد صرف چند لمحوں کے لیے زمان و مکان کی حدود کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی حدود ہیں جن کا انسان قیدی ہے۔ ان کی عمر کا پیمانہ چونکہ لبریز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا موت کے فرشتے انہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جدا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تجربات میں سے زیادہ تر افراد کے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ خداوند متعال شاید اس ذریعے سے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے انسان، مادی دنیا میں اتنا ڈوب جانا اچھا نہیں ہے، آخرت کو نہ بھول جانا اور واپسی کا سامان مہیا کر لیں۔ اس طولانی تمہید کے بعد اب ایک ایسے انسان کی رودات سنتے ہیں جس کا تجربہ اپنی مثال آپ ہے، جس نے صرف کچھ منٹ کے لیے مادی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور رو رو کر واپسی کی التجا کی تھی اور دنیا میں لوٹ آئے تھے۔ ان کا ماجرا اپنی نوعیت کی منفرد اور خوبصورت داستان ہے۔ ہم نے ان کو مشکل سے تلاش کیا، ان سے بات چیت کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے بیانات کتاب قیامت کی عکاسی ہیں۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ممنون اور مشکور ہوں۔